بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد۔ ادارہ تربیت المعلمین کی جانب سے آج ہماری نشست کا موضوع ہے کہ طالب علموں کو عصری تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا۔ طالب علموں کو عصری تقاضوں کی پہچان کروانا اور اس کے سلسلے میں ان کی سرپرستی کرنا اور صحیح طریقے سے ان کی رہنمائی کرنا، یہ استاد کا بہت عظیم الشان ایک فریضہ ہے۔ اسلام ایک دو یا بہت ہی مختصر تعداد کا نام نہیں ہے کہ اس کے 2 شعبے ہوں، 4 شعبے ہوں، بلکہ اسلام جتنے بھی لوگ اس دنیا میں آباد ہیں اور جس شعبے سے متعلق ہیں، ان تمام شعبوں اور ان تمام لوگوں کے انفرادی مسائل کے حل کرنے کا نام اور ان کو کسی نہ کسی درجے میں اسلامی شعبے جتنے بھی ہیں ان سے ان کو منسلک کرنے کا نام اسلام ہے۔ کوئی نہ کوئی جو بھی انسان کا کوئی نہ کوئی عمل ہوا کرتا ہے وہ کسی نہ کسی شعبے سے منسلک ہوا کرتا ہے، تو لہٰذا کوئی بھی شخص اٹھ کر کسی بھی قسم کی کوئی بھی رہنمائی، کوئی بھی مسئلہ شرعیہ یا اخلاقی مسئلہ یا اجتماعی مسئلہ یا کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ دریافت کرتا ہے تو در حقیقت یوں سمجھنا چاہیے کہ وہ اسلام کے کسی نہ کسی شعبے سے منسلک ہے اور اس کا تعلق اسی شعبے کے ذیل میں ہی یہ مسئلہ آتا ہے۔ ہر مسئلے کے لیے طالب علم کو، استاد کو تیار رہنا ہوتا ہے، اور اسی کے نام اسلام کی جامعیت ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ گویا کہ جس دن سے یہ اسلام آیا اور اس کی تکمیل ہوئی اور اس کے بعد سے لے کر آج تک یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی بھی شعبہ یا کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں اسلام کی تعلیمات موجود نہ ہوں۔ یہ ایک بہت بڑا ایک الزام ہے اللہ رسول پر، شریعت پر، کہ جس کے بارے میں ہم اگر تقریر کریں یا تحریر کریں تو ایک لمبی چوڑی ایک فہرست اس کے لیے چاہیے۔ گویا کہ اس بات کی طرف یہ بات ہم کہہ رہے ہیں کہ اسلام ایک نامکمل مذہب ہے، نامکمل دین ہے، اور اس کی وجہ سے اسلام میں ہر قسم کی جو ایک رہنمائی انسان کو ملنی چاہیے، یعنی مسلمان نہیں بلکہ انسان کو ملنی چاہیے، وہ نہیں مل پا رہی۔ تو یہ ایک بہتان ہے اللہ رسول پر، دین پر، شریعت پر، اسلام پر۔ یہ تو ہرگز ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ ایک بنیادی بات تھی جو کہ ہر انسان کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اب مسئلہ آتا ہے کہ جو ہمارے طالب علم ہوا کرتے ہیں، ان طالب علموں کو جب ہم پڑھاتے ہیں اور پڑھانے کی ایک مدت متعین ہے کہ تقریباً 10 سال ہے، 8 سال ہے، تخصصات کی اگر ہم شعبہ جات اگر ہم اس میں لگا دیتے ہیں تو 12 سال بھی ہیں، تو ان 12 سالوں میں جس طریقے سے ہم ان کو دین کی عملی اور علمی جو رہنمائی دیتے ہیں، ان تمام رہنمائی کے اندر اس چیز میں ہمیں ضرور ان کی رہنمائی کرنی چاہیے کہ جتنے بھی عصری تقاضے سامنے آ رہے ہیں ان کی بابت، ان کے بارے میں فوری طور سے ہم ان کو آگاہ کریں، چاہے وہ مسائل کی شکل میں ہوں، چاہے وہ معاشرتی مسائل کی شکل میں ہوں، یا پھر یہ ہے کہ اخلاقیات کے دائرے میں آتے ہوں، یا فتنے اور فساد کے دائرے میں آتے ہوں، یا اسلام پر اعتراضات کے دائرے میں آتے ہوں۔ یہ عرض کرنے کا مقصد نہیں ہے کہ آپ اس طریقے سے پورے انداز سے ان کی تربیت کریں۔ ظاہر ہے آج کل کے جو معاملات ہیں وہ اتنے دقیق اور اتنے پھیلے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے اس کورس میں تمام چیزوں کو، اپنے اس عالم کورس کے اندر تمام چیزوں پر محیط
ایک حاصل ایک گفتگو ہو اور تمام شعبے کو ہم لیے ہوئے ہوں. اسی لیے بعض جگہوں پر چونکہ معاملات سنگین ہوتے جا رہے ہیں تو اسی معاملے میں کچھ نہ کچھ شعبہ جات میں تخصصات کا ایک شعبہ کھل گیا ہے. مختلف موضوعات پر تخصصات ہو رہے ہیں کیونکہ اس کی جو عملی شکل ہے اور علمی اعتبار سے اس کی جو شکل ہمارے سامنے آتی ہے وہ چند گھنٹوں پر نہیں بلکہ پورے سال جو ہے وہ اس شعبے کے اوپر محنت کرنی پڑتی ہے، تب جا کر یہ شعبہ کہیں سمجھ میں آتا ہے اور سمجھایا جا سکتا ہے. تو سب سے پہلے تو اس چیز میں کہ صرف اور صرف طالب علموں کو جو عصری تقاضے ہیں، عصری تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا، یہ دین کا ایک بہت بڑا ایک فریضہ ہے، استاد کا ایک بہت بڑا فریضہ ہے. استاد صرف اور صرف ان کی رہنمائی کر دے کہ بھئی دیکھیں اس سلسلے میں آج کل ہمارے ہاں یہ موضوع چل رہے ہیں، اخبارات کی زینت بن رہے ہیں، لوگوں کی مجالس کا موضوع یہی مسائل ہوا کرتے ہیں جس میں بہت سارے ہمارے عمومی مسائل ہوتے ہیں، بعض دفعہ بہت خصوصی مسائل بھی ہوا کرتے ہیں. ان تمام چیزوں کی طرف طالب علموں کو متوجہ کرنا یہ بہت ضروری چیز ہے. کتاب دانی، جو کتاب پڑھا رہا ہے استاد اس کو بھی سمجھائے، کتاب سے اس کی مناسبت، کتاب کی عبارت، کتاب کا حل، جو مصنف رحمہ اللہ تعالی جو چیز چاہتے ہیں وہ چیز طالب علموں کو دے دے. اس طریقے سے اس کے ساتھ ساتھ جو لوازمات ہیں وہ پھر اس کے لیے یہی آتے ہیں کہ اس کے ماتحت اس دنیا میں جتنے بھی قصے کہانیاں، جتنے بھی فتنے اور فسادات اور جتنے بھی معاملات ایسے سامنے آتے رہے ہیں کہ جن کا کسی نہ کسی حد تک اس مسئلے سے تعلق ہے، تو ان مسائل کو بھی ضرور سامنے اجاگر کرنا چاہیے، روشناس کرانا چاہیے. یہی کام ہے علماء کرام کا. اور ہمارے جو طالب علم ہیں وہ انشاءاللہ العزیز آگے چل کے مستقبل کے یہی علماء کرام ہوں گے اور یہی جو ہے وہ دین کی رہبری اور رہنمائی کرنے میں امت کا ایک فریضہ انجام دیں گے. ہمارے طالب علم جب بہت کثیر تعداد ایسی ہے کہ جب وہ طالب علم مدرسے سے فارغ ہوتے ہیں تو ان کی عقل اور ان کا علم اور ان کا عمل اور ان کی ذہن بہت محدود ہوتی ہے، اور محدود ہونے میں اس کا جو صحرا آتا ہے، اس کا جو مسئلہ جو سامنے آتا ہے وہ استادوں کی عدم توجہی ہے. کہ استاد اگر طالب علموں کو اس طریقے سے پڑھائیں کہ ان کی ذہن کے اندر پوری دنیا سموئی ہوئی ہو، اس معنی میں کہ دنیا کے مسائل ایک نہیں ہیں، مغرب کے ایسے عجیب مسائل ہیں، ایک عجیب و غریب وہاں معاملات ہیں. ہمارے مشرقی جو جتنی بھی ممالک ہیں ان کے مسائل ان سے بہت مختلف ہیں. جس طریقے سے زمینی بعد پایا جاتا ہے، ایک مشرق کا بعد ہے، ایک مغرب سے بعد ہے، یہ تمام مشرق اور مغرب کا جو بعد ہے اسی طریقے سے مسائل بھی اپنے اندر اتنی زیادہ بعد لیے ہوئے ہیں. تو جب تک کہ ان مسائل سے ہم آہنگی نہیں ہوگی، ان کا تعارف نہیں ہوگا، تو ظاہر ہے کہ پھر ان مسائل کی رہنمائی بھی ممکن نہیں ہو پائے گی، اس کے مسائل کا حل بھی طالب علموں کے سامنے نہیں آئے گا. تو طالب علموں کے لیے مختلف دین کی شعبہ جات کے اندر خدمت کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی ہوتی ہے کہ ان کو ان مسائل سے واقفیت نہیں ہوا کرتی. سب سے زیادہ جو اہم مسئلہ ہمارے سامنے یہی آتا ہے کہ ہمارے مثال کے طور پر اگر ہم انڈیا میں بیٹھے ہیں، اگر ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں، یا اگر ہم ترکی میں بیٹھے ہیں، یا ہم کسی اور ملک میں بیٹھے ہیں اور وہاں پر ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو اس کے علاوہ آگے پیچھے جتنے بھی شہر ہیں، جتنے بھی ممالک ہیں، وہ اس مسئلے کے تحت ان کے ہاں کیا کیا مسائل کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ایک علمی ایک
کارنامہ ہوگا، بہت بڑا علم کی ایک ضرورت ہوگی کہ جب ہمارا طالب علم مدرسے سے نکلتا ہے، یا مثال کے طور پر وہ ہدایہ پڑھ کے باہر آتا ہے، یا مثال کے طور پر وہ تفسیر پڑھتا ہے، اور تفسیر کے ماتحت بہت سارے عنوانات ایسے آتے ہیں کہ جس میں مغرب کی جانب سے یا پھر اور کسی آدمی کی جانب سے، یا پھر یہ ہے کہ متجددین کی جانب سے، یا پھر کسی بھی لحاظ سے ہمیں اشکالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا وضاحتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا پھر اس کے اندر ہم اشکالات کا کے جوابات یا ان کے اعتراضات کا جوابات دیتے ہیں، یا اور مختلف قسم کی خدمات انجام دیتے ہیں، تو اس سلسلے میں صرف عنوان کی حد تک اس مسئلے کو پورے حد تک تو ہم ظاہر ہے کہ سلجھا نہیں سکتے ہیں۔ اتنے کثیر تعداد میں مسائل کا سامنا ہوتا ہے کہ ہم ان کو ایک کورس کے اندر صرف عنوانات کے تحت ہم ان کا تعارف کر سکتے ہیں، اور بہت مختصر انداز سے ہم ان کا جوابات یا ان کو ایک تسلی دے سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہم اس سلسلے میں پورے طور پر ظاہر ہے کہ اس لیے تو ہم نے تخصصات کے شعبے کھولے ہوئے ہیں اور تخصصات اس میں ہو رہے ہیں، تو لہٰذا ہم اس سلسلے میں مختلف باتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہم چل سکتے ہیں۔ تو اسی دوران سبق استاد کا یہ کئی کام ہے کہ وہ استاد جب سبق پڑھائے تو انہی تقاضوں کی طرف طالب علموں کی رہنمائی کرے۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔